حرم اے شہنشاہ دیدے ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم کے سلطان دید ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، اللہ کرم فرمائے۔ صبح ہم سب لوگوں کی عید ہے، آپ کو عید مبارک ہو۔ اور ایسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری عید 2 سال سے کیسی ہوتی ہے۔ عید کیا ہمارے عبادتیں، روزے، تراویح کیسی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وجہ یہ ہے کورونا کی بیماری۔ کورونا کی بیماری کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہاں، جو شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں اس نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہی ہے، اور جو کر رہے ہیں اس میں کچھ کمیاں ہیں تو اپنے آپ کو توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، معافی مانگے، تو اللہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس بیماری کو بھی ہم سے جدا کر دے، ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے۔ اس سے پہلے بھی بیماریاں آئی 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد آئی، جو کتابوں میں بھی آیا ہے، ہماری نظروں سے بھی گزری ہے کتابوں کے ذریعے۔ اور ابھی ہم جو کورونا کی بیماری میں ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے، لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہا، بیڈ نہیں مل رہا، پیسے دیتے ہوئے کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں، عجیب حال ہے۔ قبرستان میں مردوں کے لیے جگہ نہیں ہے، ہندو سماج میں جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانے، اللہ ہمارے لیے بہتر کرے، پر یہ ہے کہ ہمیں اب ہمارے راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جائیں گے تو سب پریشانی دور ہو جائے گی، سب اسی راستے پر ہم چلیں گے تو ہمیں کامیابی ہے، ہوگی، ہو رہی تھی اور ابھی ملے گی بھی، مگر شریعت کے دامن کو پکڑ لیں۔ ایک راستہ آج بھی ہے، ہم سب کے پاس ہے، اور اللہ اس راستے کو، اس بات کو سنتا بھی ہے، جس کو کہتے ہیں دعا۔ دعا اللہ سب کی سنتا ہے۔ دعا عبادتوں کے تاج ہے، یہ دعا اللہ سب کی سنتا ہے، جاہل کی، عالم کی، ماں کی، باپ کی، اولاد کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، بھائی بھابھی کی، ہر ایک انسان کی دعا اللہ سنتا ہے۔
تو یہ ہتھیار ہمارے پاس آج ابھی موجود ہے، بس اسی کے ذریعے اللہ کو مناؤ، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھو اور ان کو مناؤ۔ وہ راضی ہو گئے تو ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ ہاں، اس کے لیے پرہیز ضروری ہے، پرہیز کرو، جو سرکار نے پہلے بھی بتا دیا ہے۔ آپ کے زمانے میں طاعون پھیلا تھا، حبشہ کے لوگ آئے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، حدیثوں میں آیا ہے، بہت ساری حدیثوں کی کتابیں ہیں، دیکھو، علماء کرام سے ملو تو معلوم پڑے۔ اس وقت بھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابسا سے آئے تھے اسے کہو وہیں رہے، جاؤ، ہم نے کلمہ پڑھا دیا، پھر آنا۔ کیوں؟ پلیگ چھونے والی بیماری تھی، یہ کورونا بھی چھونے والی بیماری ہے، سانس سے لگنے والی بھی ہے، اس لیے پرہیز ضروری ہے۔ ہمارے آج کے دور میں پرہیز ہے، لوگ بتا رہے ہیں ماسک پہننا، دوری رکھنا، ہمیں رکھنا چاہیے۔ کچھ عجیب بچے ہیں، عجیب بڑے لوگ ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کیا اللہ کے گھر میں منہ چھپا کے جانا، کیا ماسک اللہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ حضور کو مانتے، آپ مسلمان ہیں، یقیناً آپ اور میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہر ضرور ہم اللہ کے رسول کا کہنا مانیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ پرہیز کرو، سخین ہاتھ ملانا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا سنت ہے، مگر ابھی اس دور میں سنت چھوڑ دو، کوئی پرواہ نہیں۔ گھر میں نماز پڑھو، کوئی پرواہ نہیں، گھر میں نماز پڑھو گے ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ بھیڑ بھاڑ نہیں کرو، لوگوں کو پریشان نہ کرو، پھر بھی کرتے ہو ٹھیک ہے، ماسک پہنو، پرہیز کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اب یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، اللہ چاہے دوسرے دن ہی سب ختم ہو جائے، مگر حالات دکھا رہے ہیں یہ جلدی نہیں جائے گی وبا بلا، حالات دکھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس دو چیز ہے، دونوں مقبول ہیں، ایک دعا اور ایک درود و سلام، اور تیسری چیز اتنی بڑی زبردست مقبول ہے، مگر تم اگر کر پاؤ تو رات کو اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، خوب رو، دعا مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے دعا کا، جو سنتا ہے، رات کی تنہائی میں جلدی سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو ہو جلدی سنتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے، کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے، دعا کی جائے، دعا لی جائے، دعا کی جائے اور دعا لی جائے۔ دعا سے عبادت ہے، دعا سے برکت ہے، دعا سے معافی ہے، دعا کرنا، لینا، دینا، سب کو دعا کی ضرورت ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ سب کے لیے دعا کیجیے۔ اب اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہوگا؟ ہمارے گھر والے مر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جنازہ نہیں ہوتا، کفن نہیں پہنا سکتے، مجبوری ہو گئی، اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوگا؟ مشکل کے وقت میں ہمیشہ سب کے لیے دعا کیجیے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں، کوئی دھرم نہیں، مگر ہاں، جب دعا کسی کی بھی رنگ لاتی ہے تو دعا سب کو رنگین بنا دیتی ہے، دعا سب کو رنگین بنا دیتی ہے۔ اس لیے دعا کی جائے، دعا لی جائے۔ تھوڑی سی عبادت بہت صلہ دیتی ہے، تھوڑی سی عبادت بہت صلہ دیتی ہے، چھوٹی سی دعا عرش بھی ہلا دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، خوشیاں پہلے ان کے دروازے پر دستخط دیتی ہیں، دروازے پر آواز دیتی ہے۔
حبیب بس سب کے لیے دعا کیجیے. دعا کرنا، دعا دینا، دعا کروانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو بس اتنا ہی کہنا تھا، ایک اہم نصیحت کے ساتھ. عید مبارک پھر سے. آپ کے گھروں میں کوئی غم ہوا ہو اس کے لیے دعائیں خیر ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر دے، اور پرہیز کریں. پرہیز کرنا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اور اس حال میں ہمارے وطن کے قانون کو ساتھ دینا بھی اہم ہمارے لیے ضروری ہے. بس اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ہم سب مل کر دعا کریں، اس بیماری سے اللہ ہمیں نجات دے اور سکون سے ہمیں عبادت کی توفیق دے. کھل کر دل و جان سے مسجد میں نماز بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، درباروں میں بھی جائیں اولیاؤں کے، وہاں بھی دعا مانگیں. اس لیے ضروری ہے آپ اور ہم جو ہمارے راستے سے بھٹکے ہیں تو پھر وہی سنت والے راستے پر آ جائیں. اس راستے پہ چلنے لگیں گے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی. جو تاریخ اتہاس گواہ ہے اس بات کا. آپ وعدہ کریں اور دعا بھی کریں، اور چلتے پھرتے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. سب کی عزت کریں، سب سے پیار سے سلام کریں، عزت دیں. کوئی بھی ہو، ہمارے آقا نے تو یہ سکھایا ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے پیار سے، محبت کے ساتھ پیغام پھیلائیں. اس امید سے اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں.